نماز جنازہ میں دیکھیں، اب بعضوں کا چپل پہن کے پڑھتے ہیں، بعضوں کا چپل اتار کے پڑھتے ہیں، بعضوں کا چپل اتار کے چپل کے اوپر پیر رکھتے ہیں۔ اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ نے چپل پہنے ہوئے ہیں تو اب چپل کو بھی پاک ہونا پڑے گا، کیونکہ چپل آپ کے لباس میں شامل ہو گیا، اور نیچے والی جگہ کو بھی پاک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو چپل پہننے میں خطرہ زیادہ ہے کہ چپل بھی پاک ہونا چاہیے، نیچے والی زمین بھی پاک ہونی چاہیے۔ اگر چپل کو اتار کے ڈائریکٹ زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں تو اب چپل پاک ہونا ضروری نہیں، اب وہ نیچے والی زمین پاک ہونا ضروری ہے۔ اور چپل کو اتار کے چپل کے اوپر پیر رکھ دیتے ہیں، چپل کو پہنا ہوا نہیں ہے، چپل کے اوپر پیر رکھ دیتے ہیں، تو اب صرف چپل کا پاک ہونا ضروری ہے، نیچے زمین اگرچہ ناپاک ہے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو سب سے خطرناک یہ صورت ہے کہ نماز جنازہ میں چپل پہنے ہوئے ہوں۔ اب آپ کے جوتوں کو بھی پاک ہونا پڑے گا، ابھی گڈر سے ہو کے آئے ہیں کہیں سے اور جوتے ناپاک ہیں تو پھر نماز جنازہ نہیں ہوگی، اور نیچے والی زمین کا بھی پاک ہونا پڑے گا، پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اکثر یہ گراؤنڈ وغیرہ میں ہوتی ہے جہاں نیچے کھاد ہوتی ہے۔ اب کھاد گائے کے گوبر سے بنتی ہے، گائے کا گوبر نجاست غلیظہ ہے، تو گوبر پر یا گھاس والی زمین پر براہ راست پاؤں رکھ کے نماز پڑھی تو یہ تو نجاست غلیظہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ ہوگی ہی نہیں۔ تو اس میں بیسٹ یہ ہے کہ آپ جوتے کے اوپر پیر رکھ لیں، نیچے بھلے کھاد والی زمین ہے وہ ناپاک ہے، لیکن اگر آپ نے کھاد والی زمین پہ کوئی کپڑا لگا دیا، کوئی جوتا لگا دیا اور جوتے کے اوپر آپ پاؤں رکھ رہے ہیں، اب جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو جوتا اگر سوکھا جوتا ہے اور آپ نے کہیں گٹر سے گزارا نہیں ہے اس جوتے کو، صاف ستھرا جوتا ہے تو پھر جوتے کو آپ نے پاک ماننا ہے اور اس میں پھر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو نماز جنازہ جب بھی پڑھیں آپ چپل کے اوپر، اور اگر مثال کے طور پہ وہ سیمنٹ والا فرش ہے تو اب احتیاط یہ ہے کہ چپل سائیڈ میں رکھیں اور زمین پر ننگے پیر پڑھ لیں، کیونکہ چپل کے مقابلے میں زیادہ سیف یہ سیمنٹ والی زمین ہے کہ یہ سوکھ کے پاک ہو جاتی ہے، چپل سوکھ کے پاک نہیں ہوتا۔ تو بیسٹ پھر یہ ہے کہ کریں، لیکن کھاد میں پڑھ رہے ہیں، گھاس میں پڑھ رہے ہیں تو پھر چپل کے اوپر پیر رکھیں۔ ہیں؟ ہاں، کپڑا ناپاک جگہ پہ اگر آپ نے بچھا دیا تو اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے نیچے ناپاک جگہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ گیلی جگہ نہ ہو۔ اگر نیچے والی جگہ گیلی ہے کہ اوپر کپڑا بچھائیں تو وہ کپڑا بھی گیلا ہو جائے گا، تو اب تو ناپاکی ادھر سے شفٹ ہو کے اس پہ آ گئی، تو اب تو یہ بھی ناپاک ہو گیا، یہ نہیں ہو۔ ہاں، یہ سوکھا ہوا ہے اور ناپاک ہے، اس کے اوپر آپ نے مصلی بچھا لیا تو یہ پاک ہی رہے گا، اور آپ پاک کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ناپاک پہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کو نماز جنازہ میں اگر شرکت کرنی ہو، ٹائم نہیں ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ نیچے سے پاک ہے نہیں۔ دیکھیں، جوتے کے بارے میں آپ صرف شک کی وجہ سے اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی چیز شک سے ناپاک نہیں ہوتی۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ جوتا میرا پاک ہے یا ناپاک ہے تو 100% پاک ماننا واجب ہے۔ ناپاک بولنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے، وہ دلیل کیا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے جوتے پہ نجاست دیکھی ہو، یا کسی نے آپ کو بتایا کہ میں نے آپ کے جوتے پہ نجاست لگتے ہوئے دیکھی ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ کو جوتے پہ نجاست کی بدبو آ رہی ہے اور رنگ گٹر کا نظر آ رہا ہے، پھر تو مانیں گے۔ لیکن نارملی آپ جوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اگر آپ کے پاس ناپاکی کی دلیل نہیں ہے، آپ نے جوتے کو پاک ماننا لازم ہے۔ بغیر دلیل کے ہم چیزیں ناپاک نہیں مانیں گے، ورنہ تو دنیا کی ہر چیز مشکوک ہو جائے گی۔ یہ ہینڈل بھی مشکوک ہو جائے گا، پتہ نہیں کسی نے ناپاکی کی حالت میں پکڑ لیا ہو۔ جو پبلک ٹوائلٹس میں جو گیٹ ہوتا ہے کھولنے کے لیے، اس میں لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں میرے سے پہلے کوئی چرسی آیا ہو، اس نے پیشاب والے ہاتھ لگا دیے ہوں۔ نلکا ہوتا ہے، لوٹا ہوتا ہے، کوئی توہمات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، پیلے پیلے چھینٹے نظر آ رہے ہیں پھر ٹھیک ہے، لیکن باقی 100% دنیا کی چیزیں پاک ہیں۔ ناپاک بولنے کے لیے آپ کو سالڈ پروف چاہیے، ورنہ کوئی چیز ناپاک نہیں ہے۔ یہ ساری ٹینشنیں دور ہو جاتی ہیں اگر یہ اصول ذہن میں ہو تو۔